تحفہ نہیں دیا جو تحفہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ ایک تحفہ تھا نماز شب اور ایک تحفہ نماز بجماعت۔ یہ دو تحفہ پیغمبر کو ملے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں ملے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جبرائیل نے آرزو کی تھی کاش کہ میں بشر ہوتا اور نماز کو باجماعت ادا کرتا۔ اب آپ سوچئے کہ اس نماز جماعت کی اہمیت کتنی ہے کہ سید الملائکہ جو ملائکہ کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں بشر ہوتا، انسان ہوتا تو میں نماز باجماعت ادا کرتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے، جس کی آرزو جبرائیل کر رہے ہیں، وہ ہم کو ملی ہوئی ہے، لیکن ہم اس سے گاہے بگاہے اپنی کوتاہی اور اپنی غفلت کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم جہاں بھی رہتے ہوں کوشش یہ کریں کہ قریب کی جو مسجد یا محفل ہے جہاں نماز جماعت کا قیام ہے، وہاں پر نماز کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کرے، وہاں پر پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ نماز کو باجماعت پڑھے۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اگر جو ہے نماز باجماعت پڑھے گا تو ایک رکعت کا ثواب جو ہے صرف ایک رکعت کا کتنا تھا؟ 150 تھا۔ صرف ایک رکعت نماز کا یہ ہے کہ آپ 150 رکعت فرادہ پڑھیں اور جماعت سے ایک رکعت نماز پڑھ لیں تو برابر ہے۔ کتنا فائدہ مل رہا ہے آپ کو؟ اب میں وہ حدیث دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیے اس چیز کو، یعنی اتنا زیادہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن آج جو ہے ایک حدیث اور سنیے اس سلسلے میں، اور ایک حدیث سنا کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے ذکر ہوا ہے کہ جبرائیل نے رسول خدا سے فرمایا، یا رسول اللہ اگر کوئی نماز بجماعت میں شرکت کرے تو صرف تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام جانتے ہیں نا، نیت کرنے کے بعد جو انسان اللہ اکبر کہتا ہے اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام۔ یعنی دیکھیے بہت ہی جو ہے تشویق اور شوق دلانے والی حدیث ہے۔ اگر اس کے بعد بھی انسان جو ہے نماز جماعت سے محروم ہو جائے تو اسے اپنی قسمت پر افسوس کرنا چاہیے کہ ہم قریب رہ کر کے بھی نماز جماعت سے محروم ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر کوئی نماز بجماعت میں شرکت کرے تو اسے صرف تکبیرۃ الاحرام کا ثواب 60,000 حج و عمرہ سے بھی بہتر ہے۔ اور کیا آپ نے 60,000 حج اور عمرہ، یہ مستحبی ہے، واجبات نہیں ہے۔ واجب حج اور عمرے کے بعد جو مستحبی، آدمی ایک بار حج کر چکا اس کے بعد 10 حج کیے، 50 حج کیے، ایک بار عمرہ کرنے کے بعد اس کے بعد 10 عمرہ کیا، تو وہ پھر مستحب ہو گیا۔ ایک کے بعد جب دوسرا ہوا تو مستحب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حج پوری عمر میں کتنی بار واجب ہے؟ ایک ہی بار تو واجب ہے نا، ایک بار کر لیا اس کے بعد اللہ نے آپ کو دیا، ہر سال جا رہے ہیں، تو اب وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے وہ۔ تو ایسا مستحب حج اور عمرہ آپ اگر پانا چاہتے ہیں، میں تھوڑا سا یہاں پر آپ کو روکوں، 60,000 آج کے ٹائم میں ایک حج اگر آپ کو کرنا ہو، دیکھیے اسی سے اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اگر ایک حج آپ کو آج کی ڈیٹ میں کرنا ہو تو آپ کو کتنا خرچ کرنا ہوگا؟ 5 لاکھ روپے نا، ایک حج، ایک حج کے لیے 5 لاکھ روپے آپ کو خرچ کرنا ہے، اور ایک عمرہ کے لیے کم سے کم 1 لاکھ روپیہ ہے نا، 1 لاکھ روپیہ۔ اب 60,000 حج اور عمرہ، اب 60,000 اگر حج اور عمرہ کو آپ کاؤنٹ کریں، چلیے 60 میں سے جو ہے 30 حج کر لیا، 30 عمرہ کر لیا آپ نے، 30 عمرہ ہوا تو 30 لاکھ یہ ہو گیا، اور 30 حج ہوا تو کتنا ہو گیا؟ ابھی آپ بتائیں، میں حساب میں تھوڑا کمزور ہوں، کتنا ہو گیا؟ 5 لاکھ کے حساب سے 30 حج کا کتنا ہوا؟ 15 کروڑ۔ 15 کروڑ زندگی میں آپ کما سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں کیسے آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں اہمیت کی طرف۔ زندگی میں آپ نہ 15 کروڑ کما سکتے ہیں اور نہ 30,000 حج آپ کر سکتے ہیں بھائی میرے، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ وہ 30,000 وہ 60,000 حج اور عمرہ کا ثواب آپ کو مل جائے تو نماز جماعت میں جب آپ شرکت کرنے کے بعد صرف ایک تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں اللہ اکبر، تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ 60,000 حج اور عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ حج اور عمرہ کے لیے وقت خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی آپ حج پہ جائیں گے 1 مہینہ لگے گا، عمرہ پہ جائیں گے 14 دن 15 دن لگے گا، یہ سب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اس چیز کو نماز جماعت میں شرکت کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک چیز ہے۔ اور ایک اور مطلب یہ بتایا کہ 60,000 حج و عمرہ سے بھی بہتر ہے یہ تمہاری تکبیرۃ الاحرام۔ 60,000 حج اور عمرہ سے بھی کیا ہے؟ بہتر ہے یہ تمہاری تکبیرۃ الاحرام جو تم نے نماز جماعت میں کھڑے ہو کر کے کہی ہے۔ اب اس کے بعد سنیے، اور ایک رکعت جماعت 1,00,000 طلائی دینار راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک رکعت تکبیرۃ الاحرام سمجھ میں آ گئی نا کتنا ثواب۔ اب ایک رکعت آپ نے کمپلیٹ پڑھ لیا نماز جماعت کے ساتھ، جو ہے ایک رکعت پورا پڑھ لیا، تو اب رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ سے جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ ایک رکعت جماعت 1,00,000 طلائی دینار، طلائی مطلب سمجھتے ہیں؟ 1,00,000 طلائی دینار یعنی 1,00,000 سونے کے سکے جو دینار کے ہوتے ہیں، یعنی دینار کا ایک جو سکہ ہوگا وہ سونے کا ہوگا، طلائی ہوگا، سونے کا ہوگا۔ تو اب آپ سوچئے 1,00,000 دینار ہے، سونے کے ہیں، یہ کیا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنے سے بہتر ہے کیا چیز؟ جماعت سے ایک رکعت نماز پڑھنے کا۔ آپ کے پاس ہے 1,00,000 طلائی دینار راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے؟ نہیں ہے۔ روپیہ 2 روپیہ تو نکلتا نہیں ہے جلدی جیب سے ہماری، ہاں، اور اگر سونے کا سکہ ہو جائے گا تب تو پتہ نہیں کہاں اسے چھپا کے رکھیں گے، جیب بھی میں نہیں رکھا جائے گا، ایسا رکھیں گے کہ گھر میں بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہاں رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ سوچئے وہ اس کا ثواب آپ کو، یعنی 1,00,000 طلائی دینار اگر آپ راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر کیا کون سا عمل ہے آپ کا؟ جماعت سے پڑھی ہوئی ایک رکعت نماز، ایک رکعت نماز۔ آپ بتائیے، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا کوئی کسی عمل کے بدلے میں اتنا اجر دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ یہ آپ کا خدا ہے جو آپ کو اپنی طرف بلا کر کے اور بے حساب اجر و ثواب دے رہا ہے، اور وہ کچھ دے رہا ہے کہ جو آپ کر نہیں سکتے ہیں، جو آپ نہیں کر سکتے وہ سب کچھ آپ کو دے رہا ہے اپنی طرف بلا کر کے۔ 60,000 حج جو عمرہ نہیں کر سکتے، آؤ نماز جماعت میں ایک تکبیرۃ الاحرام کرو، لے جاؤ۔ 1,00,000 دینار طلائی جو ہے راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکتے، آؤ جماعت سے ایک رکعت نماز پڑھو، لے جاؤ۔ کہ خدا نے دروازہ اپنا کھلا رکھا ہے، تم لینا سیکھ تو جاؤ۔ ہم نے تو دروازہ کھلا رکھا اور بے حساب رکھا ہے، تم لیتے لیتے تھک جاؤ گے، لیکن ہمارے خزانے میں کبھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ تم تھک جاؤ گے لیتے لیتے اور یہ کہو گے کہ بس اب کتنا لیں، کہاں رکھیں گے؟ جو کریں، اللہ اتنا تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح بس میں آج یہی ایک حدیث پہ اکتفا کروں گا تاکہ آپ کو یاد بھی تو رہے، یاد رہے گی تو آپ جماعت کی نماز میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کے بعد اسی طرح جماعت کے ساتھ ایک سجدہ، ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے ہیں۔ ایک سجدہ تکبیرۃ الاحرام سے بات شروع ہوئی، تکبیرۃ الاحرام، پھر ایک رکعت نماز جماعت کے ساتھ، پھر اب بات کہاں آئی؟ سجدے کے اوپر۔
یعنی اسی میں تو نماز کمپلیٹ ہو جاتی نا سجدے سے. سجدے پر بات آ گئی. ایک سجدہ، دونوں سجدے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک سجدہ. اچھا میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر ایک غلام کو آزاد کرنا ہو تو آج تو پہلی بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ آج کا وہ دور ہی نہیں ہے غلامی کا. یہ الگ بات ہے کہ لوگ ذہنی اور جسمانی طور پہ غلام بنے ہوئے ہیں، غلامی کا وہ نام ختم ہو گیا، لیکن غلام ہیں لوگ آج بھی، سماج کے، فیشن کے، ماڈرن زمانے کے، نہ جانے کس کے کسے ہیں غلام. ایسا نہیں ہے، ذہنی طور پر آزاد نہیں ہے انسان، غلام بنا ہوا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں پہلے زمانے میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام کا یہ کام تھا کہ امام اکثر غلاموں کو خریدتے تھے اور خرید کر کے انہیں آزاد کر دیتے تھے. آپ یہ سوچیے. اور خاص طور سے جب عید اور بقرعید جو ہے یہ دو عید آتی تھی تو اس میں کثرت سے، یعنی بہت زیادہ امام غلاموں کو خرید کر کے کیا کرتے تھے؟ آزاد کر دیا کرتے تھے. یعنی جو کام آج آپ نہیں کر سکتے ہیں پہلے زمانے میں تھا، لیکن آپ محروم نہیں ہیں اس چیز سے. اگر وہ اجر و ثواب آپ پانا چاہتے ہیں تو آج وہ اجر و ثواب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پا سکتے ہیں، اسے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج غلامی کا دور نہیں، کسی غلام کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں، کسی غریب کی مدد تو کر سکتے ہیں، کسی انسان کو، کسی غریب کو اس کی غریبی سے نجات تو دلا سکتے ہیں، کسی کے گھر میں ایک مہینے کا راشن تو بھرا سکتے ہیں، کسی غریب بچے کی اسکول کی ٹیوشن کی فیس تو بھر سکتے ہیں. آپ کو جو بھی اللہ نے حیثیت سے نوازا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بس بھر دیجیے، آپ جو بھی اللہ نے 150 سے آپ کو نوازا ہے آپ اس طریقے سے چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو آپ بتائیے غلام آزاد کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن اگر وہ اجر و ثواب جو آزاد کرنے کا، اس کی اہمیت سمجھیے آپ. ہمارے چوتھے امام، ویسے تو ہر امام، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا کرتے تھے. اور اس طریقے سے خریدتے تھے کہ جو بیچ رہا ہے غلام کو اس کو نقصان بھی نہ ہو اور ایک غلام آزاد بھی ہو جائے. یہ پریشر امام نہیں بناتے تھے کہ میں امام ہوں وقت کا، نہیں، تم جو قیمت چاہتے ہو ایسی قیمت طے کرو کہ جس میں تمہارا نقصان نہ ہو. دیکھ رہے ہیں؟ لہٰذا آپ غور کریے. اب جبرائیل پیغمبر سے کیا کریں؟ اس طرح جماعت کے ساتھ ایک سجدہ 100 غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کرنے سے بہتر ہے. 100 غلاموں کو راہ خدا میں آپ آزاد کریں، اس سے بھی بہتر ہے نماز جماعت کا ایک سجدہ. اب آپ یہ غور کریے کہ ایک سجدے پر 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں 2 سجدہ ہے، تو 4 رکعت میں کتنا سجدہ ہوا؟ 8 سجدہ ہوا نا. تو کتنے ہو گئے؟ 800 ہو گئے. یہ تھوڑا حساب، آج کی دنیا ایسی ہے کہ اسی طرح کی بات کو سمجھتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے میں اسی زاویے اور اسی انداز سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو آپ اس نماز جماعت کی اہمیت کو سمجھیے اور دیکھیے، خود نہ آئیے، آپ دوسروں کو بھی، جو آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ان کا حق ہے. دوستی یہ نہیں ہے کہ ہوٹل میں لے گئے، کھلا پلا دیا، بڑھیا سی چائے پلا دیا، سگریٹ پلا دیا، یہ دوستی نہیں ہے. اصل دوستی جو اسلام کی نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی عیب ہو، کوئی کمی ہو، تو تمہارا دوست تم سے اس سے باخبر کرے، آگاہ کرے کہ دیکھو تم نماز کے وقت جو ہے یہیں پر بیٹھے رہتے ہو، لیکن جماعت کی نماز میں شرکت نہیں کرتے ہو، نماز کو اول وقت نہیں پڑھتے ہو. اگر یہ کہنے کی عادت اور ہمت تمہارے اندر ہے تو تم اصل میں اس کے دوست ہو. یہ الگ بات ہے آج کے زمانے میں ایسے انسان کو لوگ دشمن سمجھتے ہیں، ہاں، جو آپ کی چاپلوسی کرے، جو آپ کی واہواہی کر کے جو ہے
آپ کو لوٹتا رہے وہی آپ کا دوست ہے، لیکن جو آپ کو اچھائیوں کی طرف لے آئے وہ آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے، وہی آپ کو دشمن لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ دوست آپ کا نہیں ہے۔ دوست، اب اس جملے کو سمیٹ کر کے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دوست وہ ہے جو تمہاری آخرت کے بارے میں سوچے، جو تمہاری آخرت کے لیے فکر مند رہے، توجہ کریں آپ، یعنی جو تمہیں آخرت سے قریب کر دے، وہ ہے دوست۔ جو تمہارے عیب کو تمہیں بتائے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، وہ ہے تمہارا، اسی کو اپنا سچا دوست سمجھنا۔ جو تمہاری جھوٹی تعریف اور واہ واہی کر کے اپنے مفاد حاصل کر رہا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے یہی سب وہ اجر و ثواب ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں، جس کی وجہ سے جناب جبرائیل سید الملائکہ کہتے ہیں کاش کہ میں بشر ہوتا تو میں نماز کو بجماعت ادا کرتا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے جس کی آرزو جبرائیل کر رہے ہیں وہ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب نماز کو جہاں کہیں پر بھی ہو باجماعت ادا کر سکیں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کر سکیں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو حق ہے ہماری گردن پر ہم اس کو ادا کر سکیں، ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کر سکیں، اور جو حقوق بندوں کے ہمارے اوپر ہیں اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان حقوق کو بھی ادا کر سکیں۔ پروردگار روز جمعہ ہے، روز امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ پروردگار آج کے روز خاص دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارے امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خادم و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔